سوال میرا یہ ہے ہوں کہ اگر کوئی ہم سے کوئی کسی کا رزلٹ پوچھے، کسی کا سیلری پوچھے، کیا ہم یہ نظر بد کے ڈر سے نہیں بتانا چاہیے کیا؟ یا پھر اچھی گاڑی، اچھا موبائل لے کے باہر لے کے جانے سے کیا وہ بھی چھپائیں کیا نظر بد کے ڈر سے؟ ہمیں نظر بد کو کیسے لینا چاہیے؟ کیا سب چیزیں چھپانا چاہیے یا پھر جو دکھ جائے وہ دکھ جائے؟ جی شیخ، دیکھیے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کو اتنا خوف ہے کہ میں اپنی فلاں نعمت کسی کو دکھاؤں گا یا فلاں شخص کو دکھاؤں گا تو نظر بد لگ سکتی ہے، یا فلاں چیز میں باہر لے کے جاؤں گا اس کو ظاہر کروں گا تو نظر بد لگ سکتی ہے. اگر آپ کو خوف ہے تو بے شک آپ چھپا سکتے ہیں، وہ آپ کی چیز ہے، اس کو دکھانا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ نظر بد سے اگر نظر بد حق ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. نظر بد سے بچنے کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو عربی میں وقایہ کہا جا سکتا ہے، یعنی لگنے سے پہلے اس سے بچنا، جی کہ تاکہ وہ لگے ہی نہ. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ گئی ہے، اب اس کو ختم کرنا ہے. تو پہلے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لگنے سے پہلے ہی ہوشیار و چوکنے رہیں تاکہ نظر بد لگے ہی نہ ہمیں. اور اس کے لیے ہمیں دو طرح کی ہدایات دی گئی ہیں. ایک تو اس آدمی کو ہدایت دی گئی ہے جس کی نظر بد لگتی ہے، یا جس کو لگتا ہے کہ میری نظر نہ لگ جائے کسی کو، اس آدمی کو ہدایت دی گئی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ جب کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ اسے برکت کی دعا دیں. آپ ایک بار آپ بول دیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی فلاں اس چیز کے اندر برکت دے. اب اس کے بعد انشاءاللہ نظر بد آپ کی نہیں لگے گی اس کو. تو ایک ہدایت تو اس کے لیے ہے. دوسری ہدایت آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جو اذکار بتائے گئے ہیں ایک مسلمان کو، صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار، گھر سے نکلنے کے اذکار، اگر ان اذکار کی آپ پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی. کیونکہ جیسے صبح شام کے اذکار میں بتایا گیا کہ یہ اذکار اگر کسی نے پڑھا، فلاں ذکر پڑھا، تو شام تک اس کی حفاظت ہوگی ہر طرح کے شر سے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ فلاں دعا پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو آپ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے. فقط ہدیتا و کفیتا و وقیتا. وقیتا مطلب بچا لیے گئے ہر شر سے، اور نظر بد بھی شر ہے. تو اگر ان دعاؤں کا اہتمام آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی. تو دونوں طرف، دونوں پارٹیوں کو ہدایت دی گئی ہے. ایک تو ہدایت دی گئی کہ آپ ایسا کرو تو آپ کی نظر نہیں لگے گی، اور لوگوں کو کرنا چاہیے ویسا. ایک آپ کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کرو تو انشاءاللہ نظر بد آپ کو نہیں لگے گی. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت چھپاتے پھریں، کتنا چھپائیں گے بتائیے؟ جی وہی سوال آپ تھا شیخ. اپنی چیزوں کو کتنا چھپائیں گے؟ تو آپ ان دعاؤں اور ان اذکار پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد نہیں لگے گی. اور وسوسہ نہیں پالنا چاہیے. وسوسہ نہیں پالنا چاہیے کہ میری ہر چیز کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نظر لگ جائے گی. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، مطلب وہ چیز اگر سماج میں سب کے پاس ہے پھر بھی اس کو لگتا ہے کہ میری چیز کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نظر لگا دیں گے. ایسا نہیں ہے. تو آپ نظر بد سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو بروئے کار لائیں، احتیاط کریں، لیکن وسوسہ نہ پالیں کہ ہر جگہ آپ کو نظر ہی لگ رہی ہے.